الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آپ نے پہلا درس سماعت فرمایا اور اس کے بعد پھر برکت کے لیے میں بھی دو تین آیات پر کلام کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ یہ چھٹے سپارے کے آغاز سے ساتویں کے ربع تک تلاوت قرآن ہوئی، اس میں سے درس کیا گیا ہے، اور ہم یہ وضاحت کرتے رہتے ہیں کہ پوری آیات کی تفسیر بیان کرنا تو پاسبل ہی نہیں ہے، تو پھر منتخب آیات لے لیتے ہیں تاکہ ہم ان سے اکتساب علم کریں، اکتساب فیض کریں۔ آج جو میں آپ کی خدمت میں آیات اور ان کا ترجمہ و تفسیر ذکر کروں گا، یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54، 55 اور 56 ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خبردار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا دین اسلام کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کو چھوڑ دیں گے تو ہم کا دین کمزور ہو جائے گا، یا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض چھوٹی سوچ کے جن کو اللہ کی بالکل معرفت حاصل نہیں ہوتی، وہ ایک طرح کی بلیک میلنگ کا سا راستہ اختیار کرنے کی مکروہ اور بیہودہ کوشش کرتے ہیں۔ جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں، وہ یوں کریں گے، اللہ تعالیٰ تو نے ہمارا یہ ہم اتنے نمازیں پڑھی، کام نہیں کیا تو نے، اب ہم نمازیں نہیں پڑھیں گے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ شاید ان کے ذہن کی کسی گوشے میں ہوتا ہے، جیسے ہم کسی کو تڑی دیتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں یار کر لو، چھوڑ دو، تو ایسے اللہ تعالیٰ بھی معاذ اللہ کوئی فوراً میرا کام کر دے گا۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ اب مجھے تو کچھ نہیں مل رہا دین اسلام سے، میں چھوڑ دوں گا دین اسلام۔ یہ تو آپ کو کیا فرق پڑے گا؟ یہ ذرا یعنی دین کو کیا فرق پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو کیا فرق پڑے گا؟ آپ تباہ ہوں گے۔ مرتد، یاد رکھیں مرتد اسے کہتے ہیں کہ وہ کلمہ گو جو مسلمان تھا لیکن پھر اس نے اسلام سے باہر ہونے کا قصد و ارادہ کر لیا، وہ کافر ہو گیا، یا کوئی ایسا کام کر بیٹھا کہ جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد، اور یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں۔ اس لیے یہ دھمکیاں دینا، تھریٹس دینا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ذات باری تعالیٰ کو آپ دھمکی دے کے کیا کریں گے؟ یہ کیا اس کا نقصان ہوگا؟ وہ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے۔ وہ انسانوں کی طرح تو نہیں ہے کہ ہم کسی بات کا اثر قبول کرتے ہیں، کوئی بات کرتا ہے خوشی ہوتی ہے، کوئی بات کرتا ہے غمی محسوس ہوتی ہے، کوئی ہمیں دھمکی دیتا ہے تو خوف اور ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک و صاف ہے۔ یہ ہمارے ذات بشریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا غرض، اور کیوں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ یہ چیزیں وابستہ ہوں گی کہ یہ نقائص میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر عیب اور نقص سے پاک و صاف ہیں۔ تو اچھی طرح یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کے اربوں خربوں بلکہ لا تعداد فرشتے ہم وقت اس کی اطاعت میں مصروف ہے، اور وہ معصوم مخلوق ہے۔ نہ وہ تھکتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ ان میں توالد و تناسل ہوتا ہے، یعنی شادیاں نہیں ہوتی، بچے وغیرہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ اگر کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں رہے گا، کوئی سجدے میں ہے سجدے میں رہے گا، کوئی کھڑے ہو کر اللہ نے حکم دیا تسبیح پڑھتے رہو پڑھتا رہے گا، اور تھکن کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ اور میں جنت میں جائیں گے، چاہے وہاں پہ گھنٹوں بھاگتے رہیں آپ، کچھ بھی تھکن نہیں ہوگی، ذرہ برابر تھکن نہیں ہوگی، کیونکہ جنت میں کوئی عیب نہیں ہے، جنت میں کوئی نقص نہیں ہے، جنت میں کوئی تکلیف نہیں ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بہت ساری چیزیں ہمیں دکھا دی ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج تو نہیں ہے۔ اس لیے ذرا توجہ سے ان آیات کو سماعت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر جائے تم میں سے اپنے دین سے، یعنی دین چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لے، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو عنقریب لائے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم کو، یحبہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ کو محبوب رکھیں گے، اذلۃ علی المؤمنین، مومنین پر وہ نرم ہوں گے، ان کے ساتھ عاجزی کے ساتھ معاملہ کریں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافرین کے سامنے غالب ہوں گے، ان کے لیے سخت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہیں خوف زدہ ہوں گے وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ واسع علیم،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ پہلے اس آیت کی تفسیر دیکھ لیں تو اپنے دین سے پھرنے کی صورت ایک تو یہ ہوتی ہے کوئی معاذ اللہ کرسچن ہو جائے، کوئی سکھ ہو جائے، کوئی ہندو بن جائے، کوئی یہودی بن جائے، اور یہ ہمارے نوجوان سخت خطرے میں ہوتے ہیں، اور اس طرح کوئی ملحد بن جائے، اللہ کے وجود کا انکار کر دے۔ جو یہ زیادہ تر سائنس کی چیزیں پڑھتے رہتے ہیں اور سائنسدانوں کو، باہر کے سائنسدانوں کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بہت خطرے میں ہیں کہ وہ ہر چیز کو عقل کے لحاظ سے پرکھ کر، ان کا تو مذہب نہیں ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ ہم اپنے بہت ساری جو بلیفز ہیں، جو ہمارے عقائد ہیں، جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، ہم ان کے بارے میں ان کی تھیوریز کی وجہ سے شک و شبے کا شکار ہو کر بعض اوقات ایسی چیزوں کا انکار کر بیٹھتے ہیں جس کی بنا پر ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو ینگسٹرز میرے بچے ایسے ہیں کہ جو سائنس کے شعبے سے وابستہ ہیں، یا ویسے ہی وہ مطلب یہ کہ یوٹیوب وغیرہ پر یا اور کسی مقام پر جا کے وہ کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں، ان کی تھیوریز وغیرہ پڑھتے ہیں، تو اچھی طرح یاد رکھیں کہ آپ کو اگر کہیں پہ بھی کوئی شبہ وغیرہ پیدا ہوتا ہے تو فوراً اچھے علماء سے رجوع کریں، بلکہ پہلے اپنے مذہب کو اچھی طرح سمجھیں دلائل کے ساتھ، پھر جب آپ اس طرف متوجہ ہوں گے تو کوئی چیز آپ کے ایمان کو ضائع نہیں کرے گی۔ اسی طریقے سے دوسرا یہ ہوتا ہے اسلام سے پھرنے کا ایک معاملہ کہ کسی کے مذہبی شعار کو اختیار کر لینا، کوئی سلیب پہن لے مطلب اچھا سمجھ کر اور جائز سمجھ کر، اسی طرح ان کے عبادات میں مشغول ہو جائے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا رہے، وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اسی طریقے سے بسا اوقات ہم کسی کے مذہبی تہواروں کو اچھا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، مذہبی رسومات کو، یہ بھی اسلام سے خارج کر دیتا ہے۔ تو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ضروریات دین کا انکار کر دے، مثال کے طور پر ضروریات دین سے مراد وہ مسائل ہوتے ہیں جن کو علماء اچھی طرح جانتے ہیں یا ان کی صحبت میں رہنے والی اکثر عوام جانتی ہے، تو وہ ضروریات دین میں سے ہوتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں ہمیں یقین رکھنا چاہیے، جو عقائد ہیں ضروری، جو اب سیکھے نہیں ہوتے ہمارے لوگوں نے، تو بعض اوقات وہ ذات کا انکار کر دیتے ہیں یا صفات کا انکار کر دیتے ہیں، یہ غلط ہوتا ہے۔ اسی طرح آسمانی کتابیں، جنت، انبیاء، رسول، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، تقدیر، آخرت، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ضروریات، یعنی ان کے بارے میں صحیح عقیدہ رکھنا ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اگر آپ نے ذرا بھی اس میں بدعقیدگی کر دی، غلط عقیدہ اختیار کیا، غلط سوچ پیدا کر لی، تو انسان بعض اوقات دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے ان کو سیکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں نص قطعی سے، یعنی قرآن کی واضح آیات سے ان کا فرض ہونا ثابت ہے، تو فرضیت کا انکار کفر ہوتا ہے۔ جیسے جمعہ فرض ہے، 5 نمازیں فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے۔ کوئی کہتا ہے میں معاذ اللہ زکوٰۃ کی فرضیت کو نہیں مانتا ہوں، روزوں کی فرضیت کو نہیں مانتا ہوں، وہ مرتد ہو جائے گا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ اس میں اور بہت سارے مسائل ہیں، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر یہ اشارہ کر دیا میں نے۔ تو ضروری ہے کہ آپ اسلام کے بنیادی عقائد باقاعدہ سیکھیں۔ ہماری الفرقان اسکالر اکیڈمی میں عقائد کورسز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں سے کورس کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بنیادی عقیدہ کیا ہے۔ ہم ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اس کے بعد نہ ہم کسی استاد سے سیکھتے ہیں، نہ ہم باقاعدہ عقیدے کے بارے میں کوئی کتاب پڑھتے ہیں۔ یہ کتاب پڑھی تو سمجھ میں آئی نہیں آئی، بس ٹھیک ہے، ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ اور کتنے لوگ میرے 30 سالہ تبلیغ کی زندگی، کتنے لوگ ایسے ملے ہیں کہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے اور اپنے آپ کو بالکل حق پر سمجھتے رہے، لیکن جب کچھ آپس میں گفتگو ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ تو غلط عقیدہ اختیار کر چکا ہے، غیر محسوس طریقے سے۔ پتہ کیسے چلے گا جب آپ نے عقیدہ نہیں سیکھا ہوگا؟ تو اس لیے سیکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو اللہ کو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کر کے ایک دوسری قوم کو پیدا کر دے گا، اور لوگ پیدا کریں گے، وہ اللہ سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو محبوب رکھے گا، یعنی ان کو قریب کرے گا۔ اس نے ازل سے فیصلہ کیا ہوا ہے، پھر ایسی لوگوں کے لیے دنیا میں بھی انعام، آخرت میں بھی انعام، تو کیا فرق پڑے گا؟ اس لیے ہمیں فرق پڑے گا، اللہ تعالیٰ کو نہیں، ہمیں فرق پڑے گا، توجہ کرنی چاہیے۔ ابھی جو قوم اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے گا اس کی کچھ نشانیاں بیان کی ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں ہمارے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں۔ پہلی یہ کہ وہ مومنین پر مہربان ہوں گے، ان کے لیے نرم ہوں گے، ان کے سامنے عاجزی کرتے ہوں گے۔ لیکن چنانچہ اگر برعکس معاملہ ہو، اچھا، اور دوسرا یہ کہ کفار پہ غالب ہوں گے، ان کے ساتھ سخت ہوں گے۔ اگر معاملہ برعکس ہو جائے کہ کفار کے لیے نرمی، ان کے لیے مسکراتے چہرے، ان کے لیے دعوتیں، ان کے لیے پیار محبت کا اظہار، ان کے ساتھ رہنا، ان کے ساتھ پکنک پوائنٹ پہ جانا، اور مسلمان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا،
ان سے ناراضگیاں کر رکھی ہیں، ان سے لڑ رہے جھگڑ رہے ہیں، ان سے ملنے نہیں جاتے ہیں، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر مومنانہ اچھی صفات نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ان کی علامت تو یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ رابطہ، مسلمانوں کے ساتھ نرمی، اور کفار کے ساتھ سختی۔ اب سختی سے مراد یہ میری نہیں ہے کہ آپ کافر سے جا کے لڑنا شروع کر دیں، مراد یہ ہے کہ ان کے لیے بس ایک ضرورتاً، جیسے باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ملک میں رہتے ہیں، غیر مسلمین ہیں، ہائی ہیلو ہو سکتی ہے، اگر آپ کا کوئی روم شیئرنگ میں ہے تو ساتھ کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اگر آفس وغیرہ میں ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں ہیں تو نرم رویہ رکھیں۔ لیکن مراد یہ ہے کہ ان کے لیے ایسا نہ ہو کہ آپ اسلام کو ذلیل کریں، مسلمانوں کی ذلت کا سامان کریں، ان کا بہت ہی پیار اور محبت دل میں رکھیں، اتنا کہ پھر ان کی عبادات جو کفریہ عبادات ہیں اور عقائد باطلہ ہیں وہ بھی ہمیں برے نہ لگنے لگیں، بس یہ تباہی ہے۔ اس لیے کفار سے بس ایک ضرورتاً رشتہ اور رابطہ، اور مسلمانوں کے ساتھ پوری گہرائی ہونی چاہیے، یہ اس قوم کی نشانی ہوگی۔ دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کریں گے کہ جب موقع ملے گا، اگر ہمارے ملک پہ حملہ ہوا، کافر نے کیا، ہم مضبوط دفاع کریں گے۔ اسی طرح پوری دنیا میں اگر مسلمانوں کو ضرورت ہوگی اور کوئی ایسا لیڈر ہو جو اسلامک لیڈر، یاد رکھیں جب آپ کے ملک سے باہر جہاد ہوتا ہے تو پھر کوئی نہ کوئی ایسا ہونا چاہیے جو لیڈ کر رہا ہو اور اس کی کال پر آپ جائیں، اور آپ کو جنگی آلات چلانے بھی آتے ہوں، دیگر معاملات بھی اور دیگر حکمتیں بھی آپ ملحوظ رکھیں گے، تو بہرحال وہ قوم ایسی ہوگی کہ جہاد کریں گے۔ اور وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی وہ دین پر چلیں گے، اب چاہے کوئی ملامت کر رہا ہو، جیسے آج کل کے دور میں اگر کوئی داڑھی رکھ لے لوگ ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کوئی بچی برقع پہن لے تو ملامت کرتے ہیں، اگر ہم کوئی لوگ غیبت چغلی کر رہے ہیں ان کے پاس سے اٹھ جاتے ہیں کہ ابھی ہم تو نہیں کرتے چغلی، وہ ہمیں الٹا ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اگر کوئی رزق حلال کمانے لگے حرام چھوڑ دے تو لوگ اس کو ملامت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وہ قوم ایسی ہے کہ وہ لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گی، وہ یہ دیکھے گی کہ اللہ اس کے رسول کی رضا کس میں ہے۔ بعض اوقات تو ماں باپ یہ مخالف ہو جاتے ہیں دین کے، اور بچوں کو کہتے ہیں تم بے عملی کا راستہ اختیار کرو، حرام کا راستہ اختیار کرو۔ بہت سارے ماں باپ اپنے بچوں کو کہتے ہیں حرام کماؤ، آج کل کے دور میں حلال کا گزارا نہیں ہے، بچوں کو کہتے ہیں داڑھی مت رکھو، لڑکیوں کو مائیں خود کہتی ہیں بعض اوقات برقع مت پہنو، اچھا رشتہ نہیں آئے گا، بند سور کے مکس گیدرنگ کے اندر جاؤ تاکہ کسی کی نگاہ انتخاب پڑے اور اچھا رشتہ مل جائے۔ اب یہ جو اس طرح لوگ ہیں ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس کے رسول کی پرواہ کریں۔ آخرت میں انعام یہ ماں باپ نہیں دیں گے، یہ دوست احباب نہیں دیں گے، انعام اللہ دے گا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ملے گا۔ تو اس لیے کوئی پرواہ نہ کریں۔ ایسے جو ہمارے بچے اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، ملامت کرنے والے کی ملامت کو خوف نہ کریں، آپ بالکل شریعت کے مطابق اپنا طرز عمل اختیار کریں۔ میں حیرت زدہ ہوتا ہوں باہر کی یونیورسٹیوں میں بعض بچے اور وہیں کے بورن بچے پڑھ رہے ہیں، مجال جو کسی لڑکی سے کوئی انہوں نے گرل فرینڈ بنائی ہو یا بے تکلف ہونے کی کوشش کی ہو، باقاعدہ بارش اور دین کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک ہمارے ملک پاکستان کا حال دیکھ لیں کہ یہاں پر ہم مسلم کنٹری میں کہلا رہے ہیں، اور حالت ہماری یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مکمل طور پہ انگریز نظر آئیں، کیونکہ ہمیں ملامت کرنے والوں کی ملامت کا خوف ہوتا ہے۔ تو یہ غلط چیز ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ایسے ہیں ہم تو ہم میں ایک اچھی قوم کی صفت نہیں ہے جس کو اللہ محبوب رکھتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ بس یہ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صفات جو ہیں اللہ تعالیٰ انہی کو توفیق دیتا ہے جن کو محبوب بناتا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جی مجھے توفیق ہی نہیں ملی اس لیے ایسا نہیں ہوا۔ توفیق کسی فرشتے کا نام نہیں ہے کہ وہ آ کے ہمیں زبردستی ان چیزوں کی طرف مائل کر دے گا یا ہاتھ باندھ کے مائل کرے گا۔ توفیق کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسباب خیر کو ہماری طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ کوئی آ کے ہمیں سمجھاتا ہے آپ نماز پڑھیں، سرکار کی سنتیں اپنائیں، سیرت پاک کو اپنائیں، یہ گناہ مت کریں، یہی اللہ کی توفیق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق ضرور دیتا ہے ہر بندے کو، ہم اسے قبول نہیں کرتے، ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہدایت کہیں نہ کہیں آپ کو ضرور آپ کی طرف متوجہ ہوگی، ہم بے پرواہ ہو کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو قصور پھر اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے، قصور ہمارا ہے، اللہ کا تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ اور پھر ہم اس کو ڈھال بھی نہیں بنا سکتے، وہ دیکھو نا اللہ تعالیٰ اگر توفیق دیتا تو میں ایسا نہ کرتا، ارے آپ کی طرف کتنے لوگ متوجہ ہوئے تھے، آپ کو مائل کیا تھا، آپ خود ہی نہیں مانے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوگا کسی پر کہ وہ اس کی توفیق اس کو ملے گی۔ توفیق
یعنی آپ کے پاس طرف اسباب خیر متوجہ ہوئے، جیسے ایک عالم دین کا آپ نے بیان سنا مثال کے طور پر، انہوں نے داڑھی کی ترغیب دی، پردے کی ترغیب دی، عورتوں کو گناہ چھوڑنے کی ترغیب دی، یہ توفیق ہے۔ اب آپ نے سنا، آپ نے اس کو اختیار کر لیا کہ چلو میں داڑھی رکھ لیتا ہوں، بچیوں نے سوچا ہم پردہ کریں گے، اب ہم فلاں گناہ نہیں کریں گے، یہ اللہ کی توفیق آپ کو حاصل ہو گئی۔ تو ہم نے پتہ نہیں کیا توفیق کا مفہوم نکال رکھا ہے۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور جو بظاہر جس کے پاس نہیں ہے، اس کے مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کو مجبور کر دیا تھا، اس طرف روک دیا تھا، وہ اس کی خود شامت اعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون، اور محض تمہارے دوست، یہ مومنین سے خطاب ہے، چونکہ پیچھے یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے دوست اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ ہیں جو ایمان والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ایسے لوگ کہ جو دین پر استقامت حاصل کریں، مسلمانوں سے پیار و محبت کریں، اللہ کے راہ میں جہاد کریں، ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ کریں، تو اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانیاں اس کے ساتھ ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خصوصی توجہ فرمائیں گے، اور اچھے مومنین ان کے دوست ہوں گے۔ اور مومن کون ہوتے ہیں؟ اب ان کی ظاہری نشانی بیان فرمائی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ رکوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ ابھی تو نماز میں آگئی جماعت سے، اس کو بعضوں نے کہا کہ جماعت کی طرف اشارہ ہے، تو گویا کہ مومنوں کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ وہ نماز پڑھیں گے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے، اور زکوٰۃ کو ادا کریں گے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ غیر مومن یا کافر ہو گیا، لیکن یہ ضرور ہے کہ وہ کامل مومن نہیں ہے، اس میں کامل مومنین کی ایک بہت بڑی نشانی موجود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اور جو دوستی رکھے، محبت کرے اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول سے، اور ان لوگوں سے جو ایمان والے ہیں، تو بے شک اللہ تعالیٰ کا گروہ وہی غالب آنے والا ہے۔ یعنی ہونا ہی چاہیے کہ ہم مسلمانوں سے محبت کریں، اللہ سے محبت کریں، رسول سے محبت کریں، تو یہ گروہ رب کہلائے گا، حزب اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ، اللہ کی جماعت، اور اللہ تعالیٰ ایسی جماعت کو غلبہ عطا فرمائے گا۔ اب ہمارے مسلم کنٹریز جو ہیں وہ ان آیات پر عمل نہیں کر رہے کہ ہمیں آپس میں دوستی کرنی چاہیے، ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا چاہیے، لیکن ہر ایک ٹکڑیوں میں بٹا ہوا ہے، اور غیر مسلمین ہمیں جس طرح چاہتے ہیں کٹ پتلی کی طرح استعمال کر کے ہمیں تباہ و برباد کر رہے ہیں، خود مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑوا رہے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں۔ آگے اللہ نے اسی لیے دیکھیں اگلی آیات میں واضح طور پہ فرمایا، یہ 57ویں آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، نہ تم دوستی کرو، نہ اختیار کرو ان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی مذاق اور کھیل بنا لیا ہے، جو ان لوگوں میں سے ہیں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی۔ یعنی یہود و نصارہ کی طرف مائل نہ کرو، انہوں نے تمہارے دین کو کھیل بنایا، وہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہیں تباہ کرتے ہیں۔ اور والکفار اولیاء، اور کفار کو بھی دوست نہ بناؤ، ان کو یعنی نہ اہل کتاب کو نہ کفار کو، ان میں کسی سے دوستی نہ کرو، ان میں سے کسی کو اختیار نہ کرو۔ اور وہ جیسے میں نے پہلے سمجھایا، ایک ظاہری برتاؤ ہوتا ہے مجبوراً، ٹھیک ہے وہ ظاہری کر لیں، لیکن دوستی کا مطلب دل سے مائل ہونا، اور ان کے لیے قربانیاں دینا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اور مسلمانوں پر ان کو فوقیت دینا شروع کر دینا، یہ مذہب اسلام منع کر رہا ہے، قرآن منع کر رہا ہے۔ اور اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو تو۔ ان باتوں پہ ہمیں توجہ کرنی چاہیے، ساری قابل عمل باتیں۔ اگر ہم اجتماعی طور پہ ان پہ عمل پیرا نہیں ہو رہے تو ہر شخص انڈیویجلی طور پر اپنا احتساب کر کے اپنے اندر مثبت تبدیلی پیدا کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا فرما لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا اس کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول و منظور فرما لے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہم نے نیک اعمال کیے خصوصاً رمضان میں، اللہ تعالیٰ سب کو درجہ قبولیت عطا فرما۔
ان سب کا ثواب سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت باوقار میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لے۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے، ان سب کے نام اعمال میں، اور خاص طور پر ہمارے وہ مسلمان بھائی بہن رشتہ دار جو دنیا سے پردہ فرما چکے اور حالت ایمان میں گئے، اللہ تعالیٰ ان کے نام اعمال میں منتقل فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے مالک مولا، ہمیں تو نے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، یا بہت سے ایسے بھائی بہن بھی ہوں گے جو پہلے نہیں مسلمان تھے اب مسلمان ہو گئے، اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں اسلام عطا فرمایا، اس پر استقامت بھی عطا فرما، ہمیں ایمان پر عافیت کے ساتھ موت عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ، جو چیزیں ہمارے ایمان کو تباہ کرنے والی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی مہربانیاں مسلمانوں کی طرف متوجہ کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں اور مومنین، کامل مومنین، بعمل مومنین کو دوست بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں آخرت کا خوف عطا فرما، آخرت کی تیاری کی صحیح سوچ اور فکر عطا فرما۔ اے مالک مولا، ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوت میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما، ہمیں تا حیات رزق حلال اتنی وسیع مقدار میں عطا فرما جو ہماری تمام ضرورتوں کے لیے بآسانی کافی ہو جائے، حرام اور شبہ کے لقمے سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ، میرے مالک و مولا، ہمارے گھروں میں امن اور سکون عطا فرما، پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق کا ماحول بنا دے، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے، بڑوں سے بدتمیزیاں اور بد تہذیبیاں کرنا اور چھوٹوں پر شفقت نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ فرما دے۔ اے پاک پروردگار، جتنے ہمارے بہن بھائی ہمارے ساتھ ابھی ہاتھ اٹھا رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی جائز تمنائیں پوری فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما، جو کام اٹک گئے ہیں غیب سے ان کے حل کے لیے امداد عطا فرما۔ خاص طور پر دعا فرمائے ہمارے ان بھائی بہنوں کے لیے جو ہمارے ادارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کرتے ہیں، یہ علماء بنواتے ہیں، یہ مفتیان کرام کی تیاری میں ہمارے ساتھ مدد کرتے ہیں، اکیڈمی کے انتظامات میں، اور خصوصاً جو ہماری نئی اکیڈمی بن رہی ہے اس کی تعمیرات کے سلسلے میں یہ ہم سے مالی تعاون کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ، جس طرح یہ تیرے دین کا کام کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، مالک مولا، ان کے دنیا اور آخرت کے کام بنا دے، انہیں ذہنی سکون عطا فرما، ان کی پریشانیاں صدمات کو دور کر دے۔ اے اللہ تعالیٰ، ان کے پیسے میں برکت عطا فرما، ان کی نوکریوں میں برکت دے، کاروبار میں برکت دے، رزق حلال کے اور مزید وسیع دروازے کھول دے، اور انہیں بڑی خوشدلی کے ساتھ اور بڑے وسیع قلب کے ساتھ دین اسلام کی اسی طرح خدمت کر کے اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک مولا، جس طرح ہم سب یہاں جمع ہوئے جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پہ جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے مالک مولا، ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة